نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام احکام دین میں خوش آمدید۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کے دو دانت کا ہونا قربانی کے جانور کا کیا ضروری ہے؟ دیکھیں، قربانی کے جانوروں کی عمر احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے، اور ان عمر سے دانتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا بکری ہے، بکرا ہے، ان کی عمر بیان کی گئی ہے کہ یہ 1 سال کے ہوں، اور گائے بھینس ان کی عمر 2 سال کی ہو، اونٹ یہ 5 سال کا ہو۔ اب اس کے اندر دو دانت کی قید نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جب بکرا بکری 1 سال کے ہو جاتے ہیں تو عادتاً ان کے دانت 2 سامنے کے آ جاتے ہیں، لیکن 2 دانت 1 سال میں آنا ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ 1 سال پورے ہو جاتے ہیں اور 2 دانت پورے نہیں آ پاتے، ایک مکمل آ جاتا ہے، دوسرا آدھا یا آدھے سے کچھ زیادہ آ جاتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ 1 سال میں دانت 1 سال سے پہلے ہی جو ہے وہ دانت جو ہے وہ ان کا ابھار آ جاتا ہے، اور بعض اوقات 1 سال مکمل ہونے کے بعد بھی دانت نہیں آتے۔ اسی طرح گائے اور بھینسوں کا معاملہ ہے کہ بعض اوقات دانت چند مہینے پہلے آ جاتے ہیں، بعض اوقات چند مہینے بعد مکمل ہوتے ہیں۔ تو دانتوں کے لیے کوئی وقت، کوئی میعاد متعین نہیں ہے کہ جیسے ہی یہ اتنے دن کے ہوں گے، اتنے سال کے ہوں گے، ان کے دانت کمپلیٹ ہو جائیں گے مکمل 2 اور آپ جو ہے قربانی کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے عمر پوری ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جو پریشانی ہمارے یہاں پہ قربانی کرنے والے حضرات جو جانور خریدتے ہیں قربانی کے، ان کو جو پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ جب اس کے دانت پورے نہیں ہیں کہ آیا یہ 2 سال کا ہے یا 2 سال سے کم کا ہے یا 2 سال سے زیادہ کا ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو تجربہ کار لوگ ہیں نا، جو جانوروں کی جو ہے دیکھ بھال کرتے ہوں یا اس کے تجربہ رکھتے ہوں، ان سے مشاورت کی جائے اور ان کو وہ جانور دکھا دیا جائے۔ اگر وہ کہیں کہ ہمارے تجربے کی روشنی میں اس کی جسامت یہ کہتی ہے کہ یہ 2 سال کا ہے، یعنی کہ اگر گائے ہے تو 2 سال کی ہے، بکرا ہے تو وہ 1 سال کا ہے، اونٹ ہے تو 5 سال کا، یعنی ان کی جسامت دیکھ کر کے ان کو اندازہ ہوتا ہو، ظن غالب ہوتا ہو کہ یہ اتنی عمر کے ہوں گے، اور بیچنے والے پر بھی بھروسہ ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں اگر آپ نے جانور خرید لیے، اگرچہ ان کے دانت مکمل نہیں آئے، لیکن اس بات پر ظن غالب حاصل ہو گیا ہے کہ اس کی جو متعین عمر ہے جو شریعت نے بیان کی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس بات پر ظن غالب اگر ہو چکا، ظن غالب یعنی زیادہ تر آپ کا ذہن یہ کہتا ہو کہ یہ جانور اب قربانی کے قابل ہو گیا، اس کی عمر مکمل ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ قربانی کریں گے تو ہو جائے گی۔ اب وہ لوگ شکوک و شبہات ڈالتے ہیں کہ جب آپ خریدنے کے بعد گھر میں لا کے اس کو باندھتے ہیں جانور کو، تو گائے اور جو ہے بکرے وغیرہ ان کے لوگ منہ کھول کے دانت چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے دانت تو مکمل ہوئے نہیں ہیں، لہٰذا قربانی ہوگی نہیں، آپ نے بہت چھوٹا جانور لے لیا ہے، تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پریشان نہ ہو، حل یہی ہے جو میں نے عرض کر دیا ہے۔ میری اس گفتگو کو آپ صحیح سے سمجھ لیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں کہ دانتوں سے عمر کا تعلق نہیں ہے، عمر مکمل ہونی چاہیے۔ عمر مکمل ہو گئی اور عمر کی تکمیل پر آپ کو ظن غالب حاصل ہو جائے کہ یہ جو بیچنے والا کہہ رہا ہے، یہ جانور کی جو جسامت ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہاں یہ اس کی اتنی عمر ہوگی، تو ایسی صورت میں آپ وہ جانور خرید لیں، قربانی کر لیں، انشاءاللہ آپ کی قربانی ضرور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قربانی کے دن اگر جانور ذبح کرنے کے بجائے پیسے خیرات کر دیے جائیں تو کیسا ہے؟ جی، مہنگائی کا دور ہے، لوگ پریشان ہیں، معاشی بدحالی کا شکار ہیں، جانور آپ خرید رہے ہیں 5-5 لاکھ کے، 10-10 لاکھ کے، 35-35 لاکھ کے، 50-50 لاکھ کے جانور آپ خرید رہے ہیں، اگر اس کے بجائے جانور اجتماعی قربانی میں حصہ لے رہے ہیں 13,000 14,000 12,000 میں، یا ایک بکرا چھوٹا لے کر کے زیادہ مہنگا نہ ہو، اتنا کہ قربانی ہو سکے، اگر اس کو
چھوٹے سے مراد عمر میں چھوٹا میں نہیں بول رہا ہوں، چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ ایک عام نارمل سائز کا بکرا اگر آپ خرید لیتے ہیں تو اس کو خرید کے اگر قربان کر لیں تو یہ 22-23 ہزار 30 ہزار میں آپ نمٹ آئیں گے، باقی اتنے لاکھوں روپے بچیں گے آپ کے. یہ آپ کسی غریب کو دے دیں، فقراء میں تقسیم کر دیں، تو یہ کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا اور فلاحی کام بھی ہو جائے گا اور لوگوں کی جو غربت کے اندر ان کا مداوع ہو جائے گا. تو کیا آیا ایسی سوچ رکھنا صحیح ہے بھی یا نہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں شریعت کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں فلاحی سمجھ کر یا لوگوں کی غربت میں ان کا ساتھ دینے اور تعاون کی نیت سے جو آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں یا لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں، تو آپ اپنی جو ہے نیت پر غور کریں. تو یقیناً آپ مجھے یہی جواب دیں گے کہ نیت ہماری یہی ہے کہ لوگ پریشان ہیں، ان کی خدمت ہو جائے گی تو یقیناً اللہ اس سے راضی ہوگا. قربانی کا جو فرض تھا، واجب تھا، وہ تو ادا ہو ہی گیا ہے، تو اب اتنے مہنگے جانور لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہی یقیناً آپ کی نیت ہوگی. تو سب سے پہلے ہم اس نیت کو شریعت سے پوچھ لیتے ہیں کہ شریعت کی نگاہ میں یہ نیت کیا حیثیت رکھتی ہے. آیا اللہ رسول بھی اس نیت کو پسند کرتے ہیں؟ یعنی کہ اگر ہم قربانی کے دن یہ کام نہ کریں اور فلاحی کاموں میں لگ جائیں تو کیا اللہ رسول ہم سے راضی ہوں گے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے ہی کی نیت سے ہم یہ مشورہ دے رہے ہیں یا یہ سوچ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ آیا یہ عمل کرنے سے خود اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہوگا بھی یا نہیں. تو میں ایک حدیث پاک آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں کیا جو ہے پسند فرماتے ہیں. دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النہر یعنی قربانی کے دن، یعنی 10 ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو. اب آپ دیکھیں حدیث پاک کے یہ الفاظ کہ اس دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں ہے. کوئی عمل یعنی جتنے بھی مستحبات ہیں، جتنے بھی نوافل ہیں، جتنے بھی اچھے کام ہیں جو کار خیر سمجھ کے آپ کر رہے ہیں، وہ سارے عمل اس میں شامل ہو گئے. اور اللہ کے نبی فرما رہے کوئی عمل اللہ کے نزدیک اس بقرہ عید کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. تو اب کوئی عمل بھی جب پسندیدہ نہیں ہے تو اس میں آپ کا یہ فلاحی کام بھی آ گیا. تو اس لیے آپ اس دن قربانی ہی کریں اور قربانی ہی سب سے زیادہ افضل ہے. اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جی حدیث پاک میں تو قربانی کرنے کا ذکر ہے نا، کہ قربانی میں جو پیسہ خرچ ہو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے. تو قربانی تو ہم نے کر لی، بجائے اس کے کہ 45 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ کا جانور لیتے ہم نے 30,000 35,000 کا بکرا قربان کر دیا، تو قربانی میں تو 35,000 خرچ کر ہی دیے، تو باقی جو پیسہ ہم کہیں اور لگا کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں. تو آئیے اس کا بھی جواب ہم حدیث پاک سے ہی لے لیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، اس سے زیادہ کوئی روپیہ اللہ کو پیارا نہیں ہے. تب جتنا بھی اضافی روپیہ اس میں جس کو آپ اضافی سمجھ رہے ہیں، اگرچہ وہ اضافی نہیں ہے، جو قربانی میں خرچ ہوا تو وہ اضافی نہیں ہے، اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت دے گا، اللہ اپنی رضا دے گا. مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ افضل قربانی وہ ہے جو با اعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فرما ہو. اب دیکھیں احادیث یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس دن قربانی افضل ہے، اور قربانی بھی وہ افضل ہے جو بہت زیادہ فرما ہو، جو قیمت میں سب سے اعلیٰ ہو، جو قیمتی ہو، مہنگی ہو. ایسی قربانی اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے. تو اب یہ باتیں ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر قربانی کے دن کسی اور کام میں پیسہ لگا دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر وہی ہے جس کام کو کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ایک بکرا سب کی طرف سے کفایت کرے گا؟ یعنی کہ
گھر کے اندر متعدد افراد پر قربانی واجب ہے، والد پر بھی ہے، والدہ پر بھی ہے، بھائی پر بھی ہے، بہنوں پر بھی ہے، دیگر افراد پر قربانی واجب ہے، یعنی کہ کئی افراد پر قربانی واجب ہے۔ اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بکرا لا کر کے سب کی طرف سے ذبح کر دیں تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا، ایک بکرا سب کی طرف سے قربان کیا تو کسی کی طرف سے بھی ادا نہیں ہوگی قربانی۔ تو ایک بکرا ایک ہی شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے، سوائے گائے کے، اونٹ کے، بھینس کے، کہ اس میں 7 شرکا شریک ہو سکتے ہیں، 7 حصے اس میں لگ سکتے ہیں، باقی اس کے علاوہ ایک بکرا ایک ہی کی طرف سے ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جی بالکل، بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً جائز ہے۔ قرآن مجید چھونے کے لیے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب معلمین جو وضو وغیرہ جو قرآن شریف پڑھاتے ہیں ان کے لیے وضو کا حکم شرعاً واجب نہیں ہے، اگر وہ قرآن مجید یا آیت کے حصے کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں تو بغیر وضو بھی وہ قرآن شریف پڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ وضو کریں، اور ظاہر معلم ہیں، استاد ہیں، اور استاد جب وضو کر کے قرآن پڑھائیں گے اور طلبہ جب ان کو دیکھیں گے وضو کرتے ہوئے تو ایک تو ان کو وضو کرنے کی بھی ترغیب ملے گی، دوسرا ان کی تربیت بھی ہوگی اس طرح عملی طور پر، تو اس کا ہمیں استادوں کو لحاظ بہرحال کرنا چاہیے، لیکن شرعاً واجب نہیں ہے۔ رہا غسل کا مسئلہ، تو بغیر غسل کے قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے، نہ چھو سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ بلا غسل قرآن مجید کو چھونا بھی حرام ہے، اس کے ترجمے کو چھونا بھی حرام ہے، اس کو پڑھنا بھی حرام ہے، اور بغیر غسل کے اگر آپ پڑھائیں گے تو آیت اگر آپ تلاوت کر کے اس کو پڑھا رہے ہیں تو اسی صورت میں آپ کا پڑھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک بات اور میں ایڈ کر دوں کہ خواتین بعض اوقات پڑھا رہی ہوتی ہیں اور ان کے مخصوص ایام آ جاتے ہیں، تو اب وہ ان کو ظاہر ہے کہ وہ ان مخصوص ایام میں چھٹی نہیں کر سکتی، مسلسل ہر مہینے اگر وہ چھٹی کریں گی تو تعلیم کا نقصان ہوگا۔ تو اسی صورت میں اچھا پھر ہر خاتون کے ساتھ جو بھی عاقلہ بالغہ جو بھی بالغہ ہے، ہر خاتون کے ساتھ یہ عذر ہوتا ہے، اور معلمات جو ہوتی ہیں وہ ظاہر بالغات ہوتی ہیں، تو اسی صورت میں تو پھر ہر معلمہ کے ساتھ یہی عذر ہوگا، تو یوں پھر وہ صحیح سے قرآن مجید پابندی کے ساتھ نہیں پڑھا سکیں گے، جس سے تعلیم میں کافی حرج واقع ہوگا۔ تو اس کے لیے فقہا نے یہ ایک رعایت کا پہلو نکالا تھا کہ چونکہ بغیر غسل کے تلاوت حرام ہے، قرآن کی قراءت کرنا حرام ہے، اور قراءت کا جو اطلاق ہے وہ کم از کم ایک آیت پر ہوتا ہے، تو اس لیے فقہا نے یہ ایک رعایت کا پہلو ان کو دیا کہ وہ یہ کر سکتی ہیں کہ مکمل آیات کی تلاوت کر کے نہ پڑھائیں، بلکہ آیت کو توڑ کے پڑھیں، وقف کر کے پڑھیں درمیان میں، تو اس طرح ان کے لیے یہ ایک رعایت نکل سکتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات موبائل میں ہم قرآن مجید کی تلاوت لگا دیتے ہیں موبائل ٹون میں، اور الارم وغیرہ میں اذان کی آواز لگی ہوئی ہوتی ہے، تو کیا یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں کہ ادب کے خلاف ہے، یعنی تلاوت اس میں چلنا ادب کے خلاف ہے، میں یہ نہیں بول رہا، بلکہ تلاوت چل رہی ہے اور آپ نے ظاہر کال ریسیو کرنی ہے، جب کال ریسیو کرنی ہے تو درمیان سے وہ آیت کٹ گئی۔ اسی طرح الارم لگا ہے، اذان چل رہی ہے، آپ اٹھے اور آپ نے لے کے اس کو فوراً بند کر دیا، درمیان سے حروف کٹ گئے، الفاظ کٹ گئے، صحیح سے ادا نہیں ہو پائے۔ اسی طرح نیند کی حالت میں انسان بعض اوقات چڑچڑا ہوتا ہے، اوسان سلامت نہیں رہتے، اور جو ہے ہوش انسان کو نہیں رہتا، اور ایک دم نیند سے الارم کی آواز سے آنکھ کھلے، زبان سے کوئی نازیبہ کلمہ نکل جائے الارم کے لیے، اور سخت اذان بھی چل رہی ہے، تو یہ اس لیے یہ ایک غیر محتاط عمل ہے۔ یہ موبائل اور الارم میں اذان نہیں لگانی چاہیے۔ اذان اس مقصد سے نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس کو بطور الارم استعمال کریں یا موبائل ٹولز کے طور پہ استعمال کریں، یہ اذان ایک احترام کے لیے ہے، اور جن مواقع پر اذان دینے کی ہمیں فقہا نے ہمیں اجازت دی ہے، ہم اس کو وہیں پر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اب الارم کے ذریعے سے اذان اس کو آپ دیں گے تو اس میں بے ادبی کے پہلو نکلتے ہیں، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔